تو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، بی او ٹی بیسس پہ، تو وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکج ہے۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے، 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ آج سے 1 سال قبل یعنی آج ہی کے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل بھی جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ 162 ارب کا پیکج دیں گے، پھر کراچی کے حوالے سے بہت ساری آوازیں اٹھیں اور گورنمنٹ نے کہا کہ وہ کمپریہنسو پیکج ہے 1100 ارب روپے کا۔ اس پیکج کا کیا ہوا؟ 1 سال کے دوران کراچی میں کیا ترقی ہوئی؟ کچھ ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ اور آگے بھی کیا کراچی کے لوگ صرف آسروں پر، امیدوں پر چلتے رہیں گے اور اسی بحث میں الجھے رہیں گے کہ سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، مرکز میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، مرکز کہے گا کہ یہ کام سندھ نے کرنا ہے، سندھ کہے گا کہ یہ کام وفاق نے کرنا ہے، اور اس سے پہلے چونکہ جو شہری حکومت تھی وہ ایم کیو ایم کی تھی تو کچھ نزلہ اور ملبہ ان کے اوپر بھی گرایا جاتا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ جو سیاسی معاملات کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ وہ ہم لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، وہ آگے بڑھے، تحریک عدم اعتماد لائیں اور کٹھ پتلی کی کٹھ پتلی یعنی عثمان بزدار صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹائیں، یا پھر وہ اعلان کر دیں کہ وہ اس حکومت یعنی تحریک انصاف کی سہولت کار ہے۔ یہ موقف ہے بلاول صاحب کا، اور اس کا جواب دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا کہ جو بلاول صاحب کو جو پیشکش ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ہوئی تھی، اور ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق تھے، اگر وہ میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو یہ حکومت کب کی چلی گئی ہوتی۔ گفتگو کریں گے ای وی ایم مشین میں کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی، ڈاکٹر عفنان چونکہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ پھر مہنگائی کا اعتراف آج خود شوکت ترین صاحب نے کیا اور کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کم کریں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہیں، اس کی گہما گہمی ہے، کافی سارے معاملات ہیں، جتنے ٹاپک کور ہو سکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب، کراچی سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب۔ آفتاب جہانگیر صاحب، 1100 ارب کا پیکج آج کے دن 1 سال قبل، وہ 1100 ارب کے پیکج کا ہوا کیا کراچی کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے آج مجھے اپنے اس موقع پر اور اہم سوال بھی کیا آج کے دن کے حوالے سے۔ لیکن جو ابھی آپ نے کلپ دکھائی تھی، اگر وہ پرائم منسٹر سے ہٹ کر تھوڑی سی وارڈز کر دیتے تو اس میں بہت سارے چہرے آپ کو نظر آ جاتے کہ اس پریس کانفرنس کے دوران کون کون لوگ موجود تھے۔ دیکھیں یہ بہت آسان ہے کہ تنقید کرنا کہ جی آپ نے 1100 کا اناؤنس کیا اور وہ نظر نہیں آ رہے اور لیکن جو یہ ٹیم ورک ہے، دیکھیں یہ کراچی شہر ہم سب کا شہر ہے حافظ صاحب، یہ وہ قیمتی شہر ہے کہ جو اس ملک کی بنیادوں کو ہلا بھی سکتا ہے، بنیادوں کو مضبوط بھی کر سکتا ہے، کیونکہ 70% ریونیو جب وفاق کو دے گا اور 90-95% ریونیو سندھ کو دے گا تو کتنا اہم شہر ہے یہ۔ کسی زمانے میں دارالخلافہ بھی ہوا کرتا تھا یہ اس ملک کا، لیکن وہاں پر ہم سیاست سے ہٹ کر اگر اپنے ملک کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم نے لیکن کیا سیکھا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کو سامنے یہ پیکج رکھا گیا اس سے پہلے آپ نے 1.5-2 گھنٹے کی بریفنگ لی، آپ اندر کمرے میں بند تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، یہاں کی مقامی جو صوبائی حکومت ہے وہ، اور وہاں پر ان کے ذمہ دار وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں پر اسد عمر صاحب نے ان کو پورا بریف کیا کہ یہ پیکیج ہے یہ، اور اس کے بعد وہ باہر آئے، ہم باہر بیٹھے تھے، پورا میڈیا کھڑا تھا، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے ہم 1100 کا یہ پیکیج لائیں اس چیز پر۔ ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوا معاملہ، وہاں سے بھی کچھ سوالات جوابات پریس سے ہوئے، لیکن اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد اس ساری چیز کو ڈینائی کر دیا اور کہا نہیں یہ تو 800 تو ہمارے ہی ہیں، یہ تو صرف 300 لے کر آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی 800 آپ کے ہیں یا 1100 آپ کے، ہم تو 1100 بھی آپ ہی کے کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہر کو اس کا جو ڈیو حق ہے وہ تو دیں، جو اس کے مسائل ہیں وہ تو حل کریں۔ لیکن چلے ایک جملہ تو کہ بینگ ایم این اے فرام کراچی، 14 سیٹیں
جی جب آپ لوگوں پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو کراچی کا مینڈیٹ دیا اور یہ آپ نے کیا کیا 3 سالوں کے اچھا بالکل. آپ حافظ صاحب جب سے آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں، لیکن میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، پہلے بھی کی ہے اور سب سے کی ہے، کہ یقیناً کمزوریاں ہوں گی لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے حلقے میں آئیں. اگر آپ مجھے وہاں پر مجھے باعزت پائیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے کچھ ڈیلیور کیا. وہ باعزت تو اس وجہ سے نا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کر کچھ تو نہیں نہیں سکتا. کر رہا ہوں نا بھی سر، یہی میں ہے، کر رہا دونوں ہوں بڑے نا پسماندہ سر، میں حافظ صاحب کر رہا ہوں، اسی لیے لوگ عزت کر پسماندہ رہے ہیں. حلقہ آپ کا بھی آفتاب صاحب کا بھی میٹرو ویل اور وہ علاقہ، اور آپ کا بھی ابراہیم حیدری اور ساری وہ، آپ بھی لوگوں کے اندر تو دونوں ایم این ایز وہ ہیں کہ جو اپنے حلقے میں اگر جو سب سے زیادہ ٹائم دینے والے لوگ ہیں ان میں سے آپ دونوں ہیں. تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یار آپ کی حکومت ہے، آپ تو ویسے 13 سال سے ادھر حکومت میں کیا کر رہے ہیں آپ، نہ پانی سیوریج چیزیں، کتنا پریشر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ پہلے ہم کرتے ہیں بات پرائم منسٹر کے کراچی پیکیج کا. پرائم منسٹر کراچی پیکیج ایسا ہے جس طرح ان کا کراچی کا مینڈیٹ ہے. غبارے میں ہوا بری کسی اور نے تھی، خوبصورت غبارہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، اب وہ سوئی لگے کانٹا لگے اس نے پڑھنا تو ہے. اسی طرح کا پیکیج اور اسی طرح کا مینڈیٹ. جیسے مینڈیٹ جعلی ہے ویسے پیکیج بھی جعلی ہے کراچی کا. تو اس لیے اس پہ آپ زیادہ سر کھپائیں گے، ٹائم آپ لگائیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہونا. نہ سندھ میں ان کا کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ ہے، ان کا نہ کسی یہ کھل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی اس ٹائم ان کو سیٹیں اپنی پوری کرنی تھی. ان کو کراچی سب سے ایزی لگا، وہاں سے انہوں نے اپنا ٹوٹل پورا کروایا. باقی آپ بھول جائیں کہ ان کا تو کوئی کہہ رہے ہیں اب سب سے بڑی جماعت آپ ہوگی ہماری اگر وزیر اعلیٰ اگر ہمارا اگر ابھی دیکھیں میرے کو مجھے اپنی باری میں بات کرنے آپ دیں. کر لیں نا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ تو اگر انہوں نے سیٹیں ہی پوری کرانی تھی تو کراچی کیوں منتخب کیا، وہ کہیں پنجاب کر لیتے. تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں تو وہ کام ڈال نہیں سکا نا جو سر کراچی میں ڈال دیا. میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آغا صاحب بھی نہ ہوتے نا پھر. نہیں ہے نا آغا آغا صاحب تو بڑی صاحب، مشکل سے سر آغا لڑتے صاحب دیکھیں میں آ رہا ہوں اس پہ. ہم پوری کراچی میں سے 3 ایم این ایز ہیں، عبدالقادر پٹیل، جام عبدالکریم اور میں. اور الحمدللہ انہوں نے وہی ریت قائم رکھی. مزے کی بات یہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے نا نظام کو بدلنے کی بات کرتے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو وہ میاں محمد نواز شریف کو برا بلا بولتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور ہمیں تھوڑا سا وہ رکھتے تھے کہ نہیں یہ پھر بھی اچھے ہیں لیکن یہ ہے وہ ہے. یہ کاپی کر رہے ہیں اس ٹائم میاں محمد نواز شریف کو. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، میاں محمد نواز شریف کے دور میں جتنا بھی ان کا دور رہا ہے، جب ان کی حکومت رہی، انہوں نے جب بھی اپنے فنڈز جس طرح انہوں نے ابھی خود آن کیا نا 15 کروڑ پہ، ویسے ابھی عدالت میں ہمارا کیس چل رہا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں وہاں پر. وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جواب ہے کہ ہم کسی ایم این اے کو پیسے نہیں دیتے. آن ریکارڈ ہے. نہیں دے رہے نا، وہ تو ہم اداروں کو دے رہے ہیں، ہم تو اسکیمیں دے رہے ہیں نا. ہمیں بھی تو ہمارے علاقے میں بھی پاکستانی رہتے ہیں. کہ ہم 3 ہیں، ہم 3 ایم این اے کے علاقے میں بھی پاکستان میں آتے ہیں، وہ بھی کراچی میں آتے ہیں. وہاں سر اسی طرح صوبائی فنڈ ہمیں بھی دو نا، ہم نے بھی اسکیمیں ہم جمع بھی تو آتے کرائی ہیں ہیں. نا. اب دیکھیں نا بات یہ اب اگر ہم نے بحث ہی کر لی. آفتاب جہانگیر تم نے بات کی جب میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو آپ جب بھلا بات آپ نے ایسی جو مرضی کہا، آپ ہمیں بھی تو دو نا. دیکھیں آپ نے جو مرضی کہا. ابھی وہ آپ دیکھیں نا، میرے علاقے میں ایک پھر وہی خاتون آ بات کے ہے. کہتی ہے کہ 50 کروڑ کا فنڈ سب مجھے مل گیا اب سندھ گورنمنٹ سے، آفتاب ہمیں جہانگیر 15 کا صاحب، ملا، اس کو 50 کا مل چلے گیا. پریشر ہے آغا صاحب آپ کے اوپر. مجھے اگر دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہوگی، جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک، اور ہم دونوں یہی تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مرغا سکون لڑانے سے والا افنان صاحب کام سن رہے ہیں. مرغا لڑانے والا کام کرنا ہے تو میں ان کے اچھا، نہیں، تو نہیں، اس طرح اچھا نہیں لگے گا تاکہ قوم کو آپ کے سننے والوں کو کچھ پتہ چلے. چلے 3 حلقے ہمارے، ہم کورٹ کے، ہم نے کہا ہمیں لائر نے کہا کہ آپ اسٹے لے لیں تاکہ ان کے کام رکے. ہم نے بولا نہیں، اگر ان کے کام بھی رکے تو کراچی میں جو تھوڑا بہت سیوریج کا نالی کا کام اگر تھوڑا بہت، یہ آپ دیکھیں وفاق کام کرتی ہے جب صوبوں میں تو ایک میگا پروجیکٹ لاتی ہے، ایک بڑا روڈ بنا کے دے رہا ہے یا بڑی پلس بنا کے دے رہے ہیں، میگا کام. یہاں پر آپ دیکھیں ان کے جو اس دفعہ بجٹ بک میں کہ کسی یو سی میں نالی، کسی یو سی میں پائپ، کسی یو سی میں، آپ یہ کام آپ نہیں کر رہے نا، نہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے کام میں. اب مسئلہ یہی ہے نا سارا، اگر آپ نے کیا ہوتا تو یہ کام چھوڑ کے کوئی بڑا کام ہم کرتے. اگر کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے. اگر یہی کام چھوڑ کر آپ یہی پیسہ اپنے میگا پروجیکٹ میں دیں اور یہی کام آپ نے کرانا ہے،
آپ واٹر بورڈ کو بولیں کہ جی ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں, ہمیں یہ پانی کا سسٹم لگا کے دیں. آپ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, خدا کو مانو اس کے خلاف ان کی اپنی بات کرنے دیں. یہ اچھا یہ مینجمنٹ کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پانی کی لائن بچھاتے ہیں, یہ اس کے اوپر روڈ بچھا دیتے ہیں. ہم نے سیوریج لائن ڈالی ہوتی ہے, یہ روڈ بچھا دیتے ہیں. ہم نے کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے, یہ روڈ بچھا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ نہ 18ویں ترمیم مانتے ہیں, یہ نہ لوکل گورنمنٹ مانتے ہیں, یہ نہ آپ کے کسی ادارے کو مانتے ہیں. انہوں نے صرف اپنے 15 کروڑ روپے کس طریقے سے خواہ میں بس وہ ایک بات کر پھر آپ افنان کے پاس چلے جائیے گا. دیکھیں میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, میری بھی بڑی خواہش ہے. اچھا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں سر. اچھا 3 سالوں میں ایک پروجیکٹ کا نام بتائیں. 3 سالوں اور 13 سال کا مقابلہ کر رہے ہو یار. میں بول رہا ہوں آپ بتا دو کہ ہم چلے افنان صاحب دونوں پھر آپ چلے جائیے افنان. نہیں آپ بولا کہ ایک نام بتائیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. میں بتا رہا ہوں. دیکھیں حافظ صاحب میری بڑی خواہش تھی, پروجیکٹ کا نام بتائیں, کوئی ایک میگا پروجیکٹ. آج بھی ہے, میری بڑی خواہش تھی کہ میرے حلقہ ایک بہت ریموٹ ایریا ہے. سر آپ کو کراچی, پورے کراچی میں ایک میگا پروجیکٹ کا نام بتا دیں. میری بات تو سن لو بھائی, کہ میں وہاں پر ایک ہاسپٹل بناؤں تاکہ میرے وہاں کے مقامی لوگوں کا ایک آسانی پیدا ہو جائے. میری خواہش تھی کہ وہاں پہ ایک اچھے یونیورسٹی کالج لے کر آؤں. میں نے پہلے گیا اپنے حلقے کے اندر ایک اسکول کے لیے, جس کا میں نے وہاں پہ ذکر پارلیمنٹ میں بھی کیا تھا, ان کو پتہ ہے. تو وہ جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں آفتاب صاحب ہمیں اسکول نہیں چاہیے. کتنی بڑا افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیوریج چاہیے, ہمیں گٹر چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. کیوں کہ جب بیسک ضرورتیں نہیں ہیں. کہتے پروجیکٹ تو آپ نے کوئی دیا. افنان صاحب سوری بڑا لمبی بات ہو گئی. سنگل پروجیکٹ بتایا انہوں نے 3 سالوں K4 کا منصوبہ لا رہے ہیں. ارے بھائی ہم کمپلیٹ کریں گے نا, ہم لائے نا, تم نے نہیں کیا نا, تم نے تو اس کو ڈیڈ کر دیا تھا, ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ بتائیں ان کو بتائیں جو تم نے گرین لائن کو ڈیڈ کر دیا, ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. تمہارا اورنج لائن کدھر گئی؟ افنان صاحب کی گورنمنٹ کی, مسلم لیگ نون کی. جی افنان صاحب 1 سال 1100 ارب کا پیکیج اور کراچی. دیکھیں میں آپ کو جو ہمارے پیکیج جو ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دوں. دیکھیں کینپ کا جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے تقریباً کوئی 2000 یا 2500 میگا واٹ کا, وہ آپریشنل ہو چکا ہے. پورٹ قاسم پہ کول فائرڈ پاور پلانٹ تقریباً 1450 میگا واٹ کا آپریشنل ہے. کراچی حیدرآباد موٹر وے آپریشنل ہے. جو گرین لائن کا منصوبہ تھا وہ ہم نے مطلب کہ جتنا ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا تھا. باقی اس کے اندر کچھ مسائل ابھی بھی ہیں, لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ جلد ختم ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ کراچی کے امن کی ذمہ داری ہم نے 2013 کے الیکشن میں لی تھی کہ جب بھی کراچی اگر ہماری حکومت آئی تو ہم کراچی میں امن لے کے آئیں گے. وہ وعدہ ہم نے کراچی کے لوگوں سے پورا کیا, اور 2018 میں ہم نے کراچی کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے. لیکن ظاہر ہماری تو نہ ابھی وفاق میں حکومت ہے, نہ صوبے میں ہے, نہ لوکل باڈیز ہیں. تو یہ ہم نے کیے ہیں, اور یہ ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ تھا. آپ کو معلوم ہماری صرف 3 سیٹیں تھیں ہماری کراچی کی, 2 MP کی اور 1 MNA کی. اس کے باوجود ہم نے جو ہے ادھر ڈیلیور کیا. اور ہماری جو ہے وہ پروجیکٹس, لیاری ایکسپریس وے کو آپ دیکھیں, وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر کے دیا. تو یہ ہماری کارکردگی. عوام سارے بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس ایک بڑا لمیٹڈ سا ٹائم تھا, اس میں ہم نے ساری پلاننگ بھی کی, کنسیو بھی کیا, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر کے دکھائی. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پیکیج کی بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے, ایک غالباً 165 ارب روپے کا پیکیج ہے, اور ایک جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور پیکیج تھا جو اس کا اعلان ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ بھی کئی 100 ارب روپے کا تھا. جی, یا اگر رفیع صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی والا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اتنے 100 ارب روپے اگر کراچی کے اندر آئیں گے نا تو لوگوں کو نظر ضرور آئے گا کہ دیکھیں مطلب کوئی نہ کوئی میجر پروجیکٹس لگیں گے, یا کوئی نہ کوئی میجر پرابلم سالو ہوگی. اب میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ کراچی کا جو پانی کا پرابلم ہے نا, وہ اگر آپ 30-40 ارب روپے لگا دیں نا ایکچولی, تو وہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے لیے ٹیمز ہونی چاہیے امپلیمنٹیشن کی ساری, اور وہ میرا خیال ہے جو ہے وہ لیگ کرتی ہے PTI, اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ اعلانات ہو جاتے ہیں مگر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بعد میں نہیں ہو پاتی. مسئلہ پیسے کا ہے یا کیپیسٹی کا؟ 3 سال تو ہو گئے. مسئلہ پیسے کا ہے کیپیسٹی کا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کراچی میں, یا ان کے پاس مطلب کراچی میں تو شاید مجھے یقین ہے بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن ان کے پاس جو ان کی ٹیم جو انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے نا,
وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, کراچی کے اور لوگوں ظاہر ہے کو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بیچارے وہ تو سر پیٹ رہے ہیں کیونکہ منتخب ہو کے آئے ہیں, وہ بار بار جاتے ہیں کام کرانے کے لیے, ان کو تو وہ اتنی لفٹ نہیں ملتی نا, ورنہ وہ تو ولنگ ہیں. بہت سارے ایم این ایز ہم جانتے ہیں پرسنلی ان کو. نہیں مجھے یقین ہے, ظاہر ہے اب کوئی بھی ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے حلقے میں کام ہی نہ ہو. ٹھیک بات ہے. تو ظاہر ہے وہ ہر ایم این اے کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ واپس جائے تو لوگ اس کو گلے لگا لیں اور کہیں جی آپ نے کیا کام کیا. لیکن اب ظاہر ہے خیر اب حالات ایسے ہیں کہ لوگ گلے دبانے پہ نہ آ جائیں, گلے لگانے کے بجائے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کینپ ہے, ہمارے پاس گرین لائن منصوبہ ہے, ہمارے پاس کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ول ہے, ہمارے پاس آپ دیکھیں میں آپ کو خان کی نیت بھی ہے. ہاں, اور آپ کو بتائیں اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں, دیکھیں حافظ صاحب یہ آپ کا ادارہ ہے نا, اگر اس ادارے کے اندر یہ ٹیم ہے آپ کی, یہ لوگ ہیں, آپ کی جتنی مرضی بھی خواہش ہو, آج اگر میرے ساتھ ڈی سی تعاون نہیں کر رہا, میں آپ کو حقیقت, آج لوکل ایڈمنسٹریشن میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, آج ہمارے منصوبے کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھنڈا لگاتے ہیں, لیکن میں نے تو اس پہ کبھی بھی نہیں یہ اعتراض کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے, جو بھی مرضی لگاؤ, کام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے, ہم یہ چیزیں جو آپ گنوا رہے ہیں, جو افنان نے بھی گنوائی, یہ اگر ہم نے شروع کی ہوں تو ہم نے ختم کرنی تھی. گرین لائن کا منصوبہ شروع کب ہوا؟ شاید خاقان صاحب کے مطلب کتنا عرصہ ہوا, یہ دیکھنا چاہیے. اور کب جو کام آپ ہم سے 3 سالوں میں چاہ رہے, تو اپنے دور میں تو کوئی بھی آپ نے کام نہیں کیا مکمل. میں آپ سب ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر افنان آغا رفیع اللہ صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب میرے مہمان ہیں. آغا صاحب, کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن گہما گہمی ہے, کوئی انوالومنٹ, آزاد الیکشن ہو رہے ہیں یا آپ پریشرائز کر رہے ہیں سندھ میں, پنجاب میں وہ رول کر رہے ہیں, وہی روایتی الیکشن ہو رہا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا؟ ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ابھی تک مجھے کسی کی مطلب طرف سے کمپلین مجھے نہیں ملی ہے, نہ میں نے سنی ہے. تو اس قسم کی کوئی کمپلین میں نے نہیں سنی. بہرحال الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ کراچی میں آپ کو ایک یہیں سے جو تبدیلی, وہ جو اصل تبدیلی ہے, وہ آپ کو اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے نظر آ جائے گی. کراچی مینڈیٹ کا آپ کو پتہ چل جائے گا. حافظ صاحب, میں پہلی بات ایک سمجھنے کے لیے, کنٹونمنٹ کے بھی ایسے ایریاز ہیں بعض کہ جس میں لوکل باڈی اگر ہے ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے اس کے مسائل حل کرنے اسٹرکچر نہیں, کیونکہ اگر گلستان جوہر کا علاقہ ہے وہ فیصل کنٹونمنٹ میں, ایسی اور بہت سارے. اچھا جیسے دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ایک کالا پول کو لے لیا, کنٹونمنٹ ایریا ہے. بزٹا لائن کنٹونمنٹ ایریا ہے. مطلب وہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. میری ایک چیز ہے, اب آپ کی دیکھیں ہم بات, دیکھیں یہی چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. دیکھیں رفیع اللہ ایک بات, مطلب ایک سیریس اچھی بات, بالکل. میں تو خود کہہ رہا ہوں نا. نہیں, آپ بہت گرم تاروں پہ ہاتھ نہ مارے, مہربانی کریں. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. آپ ہم نے اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز کو گرم تار بنا دیا ہم نے, لیکن ہم ڈسکشن تو کر سکتے ہیں. ہم ان اداروں سے بھی ایک کام کرتے ہیں, آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ ایک کام کریں, آپ ایک بل موو کریں. آپ بل موو کریں, میں آپ کے ساتھ میں موو نہیں کر سکتا نا. کیوں؟ میں پارلیمنٹ سیکریٹری ہیں نا. اچھا ایک منٹ, آپ بل مجھے بنا کے دیں. سر آپ بنائیں نا, آپ تو ہیں. آپ سوچ رہے ہیں نا, میں نے تو سوچا بھی نہیں ابھی تک. یہ جو آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کو آفر کیا, آپ آئیں, ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, بات کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. سنے تو صحیح نا. دیکھیں بل وہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی چیز بل آپ افنان صاحب سے بنوا لینا, دونوں لوگ مل کے. نہیں, مجھے پتا ہو کہ کیا بنانا ہے. مجھے ابھی تک ان کی یہ موقف سمجھ نہیں آیا کہ یہ میں آپ کو میری بات سے تائید کرتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں اس لیے تائید ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بات کی تھی. ہم نے کہا کہ کراچی میں یہ جو پانی کا مسئلہ ہے, کون سا پانی کا, جب بہاؤ آیا تھا, پانی آیا تھا, جب نالش, تو مختلف کنٹونمنٹ بورڈ جو کراچی کے سرکل میں چاروں طرف کنٹونمنٹ بورڈ لگے, اس دوران انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے میری مخالفت کی تھی کہ یہ غلط بات کر رہا ہے. اس لیے اب بات یہ وہ کر رہے ہیں جو میں نے ایک منٹ جو میں نے فلور پہ کہی تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اس فلور پہ کہیں کہ میں بل بناتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہم بل کیا بنائیں گے, میں بتاتا ہوں. یہ وہ ایریا جو پیورلی
مختلف اداروں کے کنٹرول میں باؤنڈری کے اندر ہے، اس کو کنٹونمنٹ بورڈ تصور کیا جائے، باقی جو ہے وہ لوکل باڈی میں آ جائے۔ آپ سپورٹ کریں گے ادارے؟ دیکھیں حافظ صاحب کراچی کے اندر نہیں، آپ صاحب کہتے ہیں بس سپورٹ کریں نا، بالکل اچھا کراچی کے اندر کتنے ادارے ایم ڈی اے بات انہوں نے بہت اچھی کی، لیکن یہ وہاں پر قومی اسمبلی میں بھی میری تائید کریں۔ اب آپ پیش کریں، میں تائید کروں۔ چلیں عفنان صاحب، کنٹونمنٹ بورڈ چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میرا خیال ہے شروع میں آپ بھی ملیر کینٹ کے اندر ہی کہیں رہتے تھے۔ ہاں ملیر کینٹ بازار۔ تو یہ جو تجویز اسکولنگ بھی شاید آپ کی ادھر ہی کی ہے، جو یہ جو تجویز آئی ہے آج آفتاب صاحب نے، آغا صاحب، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور اوور آل کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی اسی قسم کے الیکشن میں کوئی انفلوئنس، کوئی اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں میرا کراچی کے معاملے کے اوپر تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ کراچی اب اتنا ایک بڑا شہر ہو گیا ہے، اور کنٹونمنٹ جو ایک وقت میں بہت دور، ملیر کینٹ ایک وقت میں بہت دور ہوا کرتا تھا، اب وہ بیچ میں ہی آ گیا کیونکہ دوسری طرف بیریا چلا گیا، ڈیفینس ڈی ایچ اے چلا گیا ہے، اور کراچی کینٹ اور کلفٹن کینٹ تو بالکل سٹی کا مطلب کہ دل ہے جی، تو وہ، اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، فیصل کنٹونمنٹ بھی شہر میں ہی ہے۔ تو میرا یہ طور پہ خیال یہ کہ یہ زمینیں اپنا سرکار نے دفاع کے لیے مختلف اداروں کو دی تھی، اور انہوں نے اس کے حساب سے اس کو ڈیولپ کیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ شہر بالکل بیچ میں آ گیا تو یہ زیادہ تر علاقے جو ہے وہ کمرشل ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ ان کا وہ والا پرپز نہیں رہا جو انیشلی تھا۔ تو میرا ذاتی طور پہ تو یہی خیال ہے کہ اس کی آلٹرنیٹ زمین ان دفاع کے اداروں کو شہر سے باہر دینی چاہیے، تاکہ جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے یہ ادھر لگا لے، اور شہر کے اندر، کیونکہ دیکھیں شہر وہ جو سٹی ہے اس کے چلانے میں بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے پائپ لے کے جانی ہے، بیچ میں کینٹ آ گیا ہے تو وہ اس کا ایک مسئلہ ہی اور ہے، آپ نے کوئی بسوں کا نیا سسٹم بنانا ہے، بیچ میں کینٹ آ گیا، اس کا مسئلہ اور ہے۔ افضال بھائی آپ ہمیں بل کا متن بنا کے دے رہے ہیں، یہ چھوڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تینوں بھائی، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ مجھے سپورٹ کریں گے، بل میں پیش کروں گا، آپ مجھے تیار کروا کے دیں گے متن؟ میں آپ کو سینٹ میں پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ ضرور سپورٹ کروں گا، اور جو بل ہے وہ ہم دونوں مل کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ اوکے، ڈن ہے، ڈن ہے جی، ڈن ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسلام آباد میں مل رہا ہوں۔ ایسی بھی جگہ ہے جیسے کہ فٹ پاتھ جو ہے وہ کسی ایک اور ادارے کی ہے، روڈ جو ہے وہ کسی اور کا ہے، اور نیچے چلے جائیں تو کسی نہیں، ایک ہی جگہ پہ تین ادارے، کنٹونمنٹ، ڈی ایچ اے، کے ایم سی کی سڑک، عجیب سی ایک ہے۔ یہ میں بتاؤں، یہ عفنان کہ یہ بڑا ایشو بنا ہے۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو ذکر کیا کہ میں ایک جگہ کام کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایم ڈی اے والے آ گئے کہ آپ نے ہم سے تو این او سی نہیں لی۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا اب وہ وہاں سے بھائی کیا ہو گیا، خدا کو مان، یار یہ چھوٹی سی جگہ ہے یار، ہم کاٹ کے اس کے اندر لائن ڈال رہے ہیں تو وہ اس کو صحیح بھی کر دیں گے، کہتا نہیں جی این او سی چاہیے۔ اچھا اب یہ ایک اور اپنی ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں کہ وہ جو ای وی ایم مشین کے اوپر، اور اس کمیٹی میں بھی آپ ہیں، اس کے اوپر لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اعتراضات، اور پھر کل شبلی صاحب نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا، اس پہ کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ دیکھیں جو اپوزیشن ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، اور آپ کا جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ یہ جتنی تیزی سے یہ ای وی ایم والا معاملہ جو ہے ڈپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ مسائل جو ہیں وہ گنوا بھی دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی سٹوریج، اس کی ٹریننگ اور اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے، اور خاص طور سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے، ای وی ایم کو بھی، اور جو آئی ووٹنگ ہے وہ تو ہے ہی انٹرنیٹ بیس، وہ تو بالکل ہی آپ اس کو ہیک کر سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ہمیں اس کا ڈیمو دیا ای وی ایم کا، تو میں نے بیسکلی اس کا پورا ریویو کیا، اور اس کے اندر ایک جو کہتے ہیں ہم لوگ سیکیورٹی میں بولتے ہیں کہ سیکیورٹی از ایز گڈ ایز دا ویکسٹ لنک ان دا چین۔ صحیح۔ اب جو ویکسٹ لنک مجھے اس کا ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے جو ای وی ایم کے جو سارا کا سارا ریزلٹ ہوگا، وہ کاؤنٹ کرے گی مشین، وہ اینڈ میں جب ریزلٹ اس کو بھیجنا ہوگا، ٹرانسمٹ کرنا ہوگا، تو وہ پریزائڈنگ افسر ایک ایپ کے تھرو کیو آر کوڈ کو ریڈ کرے گا، اور وہ پھر ٹرانسمٹ کرے گا آر او کو اور الیکشن ہیڈ آفس کو، الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ای پی ایم۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مشین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی سے کوئی اختلاف نہیں، ٹیکنالوجی سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز پہ ایگری کر جائے کہ ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب ہم اس پہ بیٹھتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی بیٹھے گا، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت بڑے سائنسدان موجود ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، ایکسپرٹس ہوں گے،
इनके पास भी होंगे। अब बैठकर ये जब एक चीज तय हो गई कि हाँ जी अब आगे इस सिस्टम को अपनाना है, तो उसके अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां, उसको दूर कर दिया जाए। वो मैं बताता हूं। टेक्नोलॉजी पे इख्तिलाफ नहीं, अफनान साहब ने कहा इनको भी इख्तिलाफ मैं- है। नहीं, नहीं, अब मैं इख्तिलाफ इनके वाली लीडर जगह जो है ना, देखें। इनके लीडर तो उस पर इख्तिलाफ कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अब मसला ये है, अलग। देखें ये सब लीडरों को अपने लीडर की तरह समझते हैं। नहीं नहीं अब बात तो करने देना, ऐसा बात तो हो रहा है। करने देना। आप इन्होंने लीडरों की बात की तो मैं जवाब तो दूं ना। हम नहीं समझते ना, हमारा अच्छा, लीडर एक अलग लीडर है, आपका लीडर अलग है, हमारा अलग है, उनका आपने अलग कह दिया है। ना कि हमारे आपका लीडरों ने इख्तिलाफ किया, अच्छा, हमारे अच्छा, लीडरों ने इख्तिलाफ किया है। देखें हम टेक्नोलॉजी पे हम आप देखिए, यार अब ये सुने बैठे ना, हैं यार। अब जी, एक सर। तो प्रॉब्लम पता है कि इनको बात सुने ना, जी, सर। हमें टेक्नोलॉजी पे हमें आप और उस पे जाएं, टेक्नोलॉजी पे आगे चलें, इस पर कोई इतराज नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग हैं, अब एक बच्चे ने मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दिया है, मैट्रिक तक एजुकेशन नहीं की है, अब आप बोलते हैं कि बस इसको यहाँ से सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर जो है ना ये कॉलेज में हमने बस ये इसको हमने यहाँ से एजुकेशन शुरू करनी। मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। जब एक अभी वो एग्री कर रहे हैं, ये नहीं। सुने तो सही ना, सुने ना, हम आप यहाँ समझने के आप तो समझ गए ना। तो कहते हैं टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है। टेक्नोलॉजी हम का भी तो मसला यही नहीं कह रहे हैं, है, सर, आप उस पर प्रॉब्लम ये डिबेट है। तो करें। आप ये देखें ना, ये आप उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है उस पर। किसको सुनने के लिए तो आपका प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं होता जो भाग जाता सर है। आपके हमने वहाँ मशीन लगाई, हम इनके बात इनके करें, वो नुमाइंदों बात को बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं आओ यार इसको जरा इसका डेमो देखते हैं। कहते नहीं नहीं हमने नहीं देखना, अरे, क्योंकि हमें अभी- ऊपर से हिदायत है, देखिए, हमें हिदायत है कि इसके करीब भी नहीं जाना। ब्रेक मैं जरा ऐड कर एक मिनट, अफनान एक मिनट देखें, रकबे के लिहाज से जो आपका पाकिस्तान है ना और आबादी की जितने मर्जी ये वो कर ले, हम बलोचिस्तान सिंध के वो इलाके जो पाकिस्तानी जो एक भी गांव में 10 भी घर होंगे वो मेरे लिए इतने ही अहम है जितने कराची में। सुने, ये वहां पर आपको पता है पाकिस्तान के कितने रकबे में आपको ये 3G 4G मिल रहा है। बलूचिस्तान में आप हब से आगे चले जाओ, आपको 4G 3G मिलेगा ही नहीं। तो आप ये पूरा बलूचिस्तान मतलब आपके उस से महरूम हो गया आपका। एक मिनट ना सर, बात सुने, पूरी बात है जी, ना। सर। आप इंटीरियर में चले जाएं यही प्रॉब्लम है, केपी में चले जाएं ये प्रॉब्लम है। ये खाली इन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए तो नहीं, ये सिर्फ शहरों के अच्छा, शहरों आप के लिए सर, तो नहीं ये रखना। एक बात- चीज अच्छा, एक मिनट, मैं मेरे आपको समझ इसके में लुत्फ आई। बता रहा हूँ ना जी। इसको। फिर उसके बाद ये निजाम आपका, हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आप बात करें, सबसे अहम इदारा कौन सा है? इलेक्शन कमीशन, जिसने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। वही आप अभी तक उसको नहीं मुतमईन कर सके। अफनान साहब कमेंट कर दें तो ब्रेक ले लूं, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ताज हैदर साहब ने जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि कॉन्सेंसस डेवलप हो। अच्छा, और आज का दिन भी वो इस कोशिश में लगा रहा है कि कॉन्सेंसस डेवलप हो। लेकिन हुकूमत जो है वो एक बहुत ज्यादा जो है ना, उन्होंने हार्ड चांस ले लिया है कि वो हम ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली आप इम्प्लीमेंट करें। वो कह रहे नहीं, हम ग्रेजुअल नहीं करेंगे, हम वन गो में एक साथ ही करेंगे और उसकी बिल्कुल। वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब वो हमने कोशिश की है कि कॉन्सेंसस डेवलप हो। तो अब कंसेंसस की उम्मीद है अफनान साहब, या अब खत्म हो गई है जो अब सूरत हाल है? तकरीबन आप समझ लें कि 90% तो नहीं है। वो कह रहे हैं हम पूरा यही वाला सिस्टम लगाएंगे। अच्छा, वो जहर फिर उसके बनाए हैं, बाद चलें। जो है वो ज़ाहिर है उस ठीक- पे कॉन्सेंसस नहीं हुआ। ठीक है, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब आपसे शुरू करें कि बिलावल साहब कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐलान कर दे कि वो सहूलतकार हैं, या फिर वो उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी करना है। देखें, इस पे तो हमें साफ बात यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे मौक़िफ़ का, जिस तरह शुरू में हमने मौक़िफ़ दिया था, और उस मौक़िफ़ आप देखें हम 3-4 लोग जब इकट्ठे होते हैं ना तो कोई एक बात लिख करते हैं, वो बात सुनने में बेशक आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मैं अगर लॉजिक से आपको वो बात प्रूव कर दूं तो आपको मेरे साथ एक दफ़ा देना चाहिए। हमने लॉजिकली कहा कि जी हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें सेनेट में जाना चाहिए। उसका हमने पॉलिटिकली बेहतर इमेज हमें मिला, चाहे पंजाब में नून लीग को, चाहे सिंध में हो, चाहे केपी में। देखें ना, वो सीट जो पीटीआई या समझती है कि हम केपी में इनका गढ़ है और ये वो केपी के अवाम ने नौशहरा में इनको रिजेक्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मौक़िफ़ जो है वो पीडीएम में और वो सारी जमातों ने उसको, इसी तरीके से आज भी हम समझते हैं कि अगर ये पंजाब में जो उस्मान बुज़दार साहब की लूड़ी कमज़ोर सी हुकूमत है, वो सिर्फ और सिर्फ ये
ہاں کرے اور آپ دیکھیں کہ کل پوزیشن کیا ہوتی ہے. صرف نون لیگ آج ہاں کرے, کل ہم فگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں. عفنان صاحب ہاں کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہاں کر دیں, وہ کہتے ہیں جی چھٹی کرا کے دکھائیں گے آپ کو بزدار صاحب کی. وہ چاہتے ہیں لو میرج, یہ چاہتے ہیں ارینج میرج. جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے نا, دیکھیں ہم کسی کے اعلیٰ کار نہیں بن سکتے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی حکومت نہ رہے, جو بہت طاقتور لوگ ہیں, اور ہم ان کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے. ہم کیوں بنے بھائی ان کے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت اگر آغا صاحب کا معصومانہ سوال ہے وہ کون میں ختم کریں. آغا صاحب کا معصومانہ سوال ہے وہ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ افنان بھائی, آغا صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. افنان بھائی سنیں تو صحیح نا, سنیں اچھا سنیں. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اینٹ نکالنی ہوتی ہے دیوار میں سے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی کسی کے مقاصد یا کسی کے غرض کے لیے, ہم جب بائی الیکشن میں جا رہے تھے تو اس ٹائم بھی کچھ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی مقصد کے لیے, الحمدللہ دیکھیں اس سے کافی فائدہ ہوا. آج اگر ہم بزدار کی حکومت نکالتے ہیں تو اس سے یہ پنجاب ان سے چلا گیا, پھر ان پیچھے کہتے ہیں وہ آپ کی خواہش نہیں ہے, کسی اور کی خواہش ہے. اللہ نہ کرے. دیکھیں پولیٹیکلی میں آپ کو ایک بات یہ, پولیٹیکلی خواہشات ہمیشہ سیاسی پارٹیوں کی ہوتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ٹیم منتخب ہوتی ہے تو اسے پورا موقع دیا جاتا ہے. اب یہ 1 سال رہ گیا ہے, یہ میدان بھی یہیں ہوگا, گھوڑا بھی یہیں ہوگا. اگر پنجاب میں پی ٹی آئی ہاری تو اس کے ذمہ دار عثمان بزدار ہوں گے. اس کی ذمہ دار یقیناً وہاں نہیں, عمران خان ہوگا. بزدار بیچارے کا کیا ہے؟ نہیں, وہاں کی بزدار بیچارہ ہے تو یار کٹپتلی, وہاں کی تنظیم ہوگی, وہاں کی عمران خان ہوگا, وہاں کی حکومت ہوگی, بالکل ہوگی. پورا پاکستان کی تباہی اسی کے پیچھے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اگر کراچی سے میں اپنی سیٹ لوز کرتا ہوں تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کروں گا. نہیں کس چیز کی؟ آپ کو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا مجھے فنڈ دے تو میں دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں. عمران خان ہی ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی کا. بات یہ ہے کہ میں عمران خان کو کیوں ذمہ دار بناؤں؟ عمران خان نے میرے ہاتھ نہیں باندھے, عمران خان نے مجھے اوپن فیلڈ دیے. نہیں تو وہ آپ کو فنڈز مل رہے ہیں, بالکل مل رہے ہیں, جو ہماری مطلب ہمیں مل رہا ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. آپ کو جواب دینا پڑے گا. بالکل دیں گے. مطلب آپ مطمئن ہیں آپ کو عمران خان نے سب کچھ اب نائلی آپ کی حلقے میں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حلقے کے اندر جو ہمارے کو دیے گئے وسائل کے مطابق دیے گئے وسائل, سمجھے نا, آپ پورے وہ وسائل آپ پہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے ہمارے یہ کہہ رہا ساتھ 2 ارب روپے, دیکھیں اگر ہمیں صوبائی حکومت بھی ہمارے ساتھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے حلقے بنانے ہیں. اپنے حلقے کے لیے نہیں کر رہے نا, اپنے حلقے کے لیے تو کر رہے ہیں. وہ جب اگر میرے مقابلے میں ابھی انہوں نے خود کہا کہ جو شاہدہ رحمانی صاحبہ ہے وہ 50 کروڑ لے کر آئیے تو خرچ کرے گی نا یار. تو چلو آپ مان تو رہے ہو نا. عفنان صاحب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو حکومت جا چکی ہوتی. تو کون ہے میر جعفر اور میر صادق؟ وہ 2 ہی ہیں نا, ایک پیپلز پارٹی میر جعفر ہے اور اے این پی میر صادق ہے. اس میں مولانا کی بیان کی تشریح بھی آپ صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے 2 ہی کہے, 2 ہی نام لیے, 2 پارٹیاں تھیں. دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری یہ خواہش ہے کہ پیپل پارٹی ہمارے ساتھ الائڈ رہے اور ہمیں کوئی منیمم کامن ایجنڈا جو ہے وہ ایوالو کر لیں, جس کے اندر ہم جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو جائے اور ہم ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں. لیکن ظاہر ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوتی, لیکن آگے ہمارا ضرور یہ ہے کہ پیپل پارٹی, دیکھیں ہماری اپوزیشن پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اس ہائبرڈ رجیم کے خلاف ہے جس نے جمہوریت کا اور سول اداروں کا جنازہ نکال دیا ہے اور ملک کی اکانومی کا بھی جنازہ نکال دیا. آغا صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں منیمم ایجنڈے پہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. بالکل ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. پھر دوبارہ میں آپ کو اگین وہی کہوں گا, ہاں آپ نے اگر ایک ہی جھٹکے میں کوئی, ہم دیکھیں مطلب میاں صاحب نے کہا کہ قومی حکومت, ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو کہ آپ آئین اور قانون کے خلاف ہو. قانونی طریقہ یہ ہے کہ الیکشن میں گئے, بائی الیکشن میں گئے, سینٹ میں گئے, اور ابھی ہم عدم اعتماد بزدار کے خلاف لیں, بزدار گریں, اس کے بعد آ جائیں پرائم منسٹر آف پاکستان. سر یہ نہیں ہوتے سر, یہ کہہ دیں نا ہمارا انتخابی الائنس ہے. نہیں انتخابی الائنس بات یہ کہ پھر جب جائیں گے الیکشن کے اندر تو ایک دوسرے کو وہی کہیں گے میر جعفر میر صادق. میاں صاحب اس سال واپس آ رہے ہیں, آج جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اسی سال آ رہے ہیں واپس. میں دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی بہت خواہش ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں, اور انہوں نے اس کا بہت دفعہ اظہار بھی کیا, میں بھی اس کو وٹنس کر چکا ہوں. اور ظاہر ہے وہ ان کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہو. کہتے ہیں اس سال واپس آ رہے ہیں, جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اس سال واپس آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ضرور ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے, اور جو حالات ہوں گے اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. جو ہے وہ میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ بہت جلد آ جائیں, اس سے بھی پہلے آ جائیں,
لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی میرا خیال ہے ٹھیک۔ معاملہ نہیں ہوا. چلیں۔ حتمی معاملہ جب ہو جائے گا تو پھر ہم بتائیں گے. چلے آفتاب جہانگیر صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب، ڈاکٹر عفنان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.